جناب شیخ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آپ سے سوال، سب سے پہلا صوفی کون تھا؟ وہ کون سی شخصیت تھی جنہوں نے صوفیزم کا علم سب سے پہلے بلند کیا یا اس کردار کو نبھایا؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے۔ حضرت علامہ پیر ظہیر عباس قادری صاحب، اسلامک و صوفی اسکالر، سجادہ نشین، مرکز قادریہ اسلام آباد۔ اسلام کا پرامن پیغام آگے شیئر کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت یہ بات ہے، اور آج کے زمانے میں لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں جی کہ سب سے پہلا صوفی کون تھا جس نے تصوف کا آغاز کیا، اور تصوف کا جو چشمہ ہے یہ کہاں سے پھوٹا۔ جی بالکل۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم دو طرح کا ہے، ایک علم ظاہر، دوسرا علم باطن۔ علم ظاہر ہے کھیتی باڑی کا علم، معاشرت کا علم، سوشل لائف کا علم، بزنس کا علم، یا پھر آج کے زمانے میں تو علوم نے بہت ترقی کر لی ہے، مختلف نام دے دیے گئے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ آئی ٹی ہے، انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے اور بہت کچھ۔ لہٰذا یہ علوم ظاہری ہیں۔ دوسرے علوم وہ ہیں جو علوم باطن ہیں۔ تو جو باطنی علوم ہیں ان کا تعلق جاننے سے ہے، اور وہ علوم جو ہیں ان باطنی علوم کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اس کا آغاز تب ہوا جب رب کائنات نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جی پیدا کر کے تو ان میں روح پھونکی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ بٹھایا اور فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ ان سے جو جس چیز کا نام پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 84 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو اے محبوب علیہ السلام وقت جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں۔ پھر خلیفہ بن گئے اور ان میں روح پھونک دی گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اور ان کی جو معلومات تھیں، انفارمیشن تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دی۔ تو وہ علوم اگر تفسیر روح المعانی کو، تفسیر کبیر کو اور دیگر تفاسیر کو پڑھا جائے تو ان علوم کی تعداد 9 لاکھ سے زیادہ ہے۔ تو 9 لاکھ سے زیادہ چیزوں کے نام اور علوم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جانتے تھے، اور وہ باطنی علم ناموں کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا ان سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ تو پھر فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ تو جو جانتا ہے، بس ہم تیرے علم کے سامنے، تیرے فیصلے کے سامنے عاجز ہیں۔ تو اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہری علوم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھے، بلکہ باطنی علوم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ ان سے سوال کریں۔ تو وہ باطنی علوم کے جو وارث ہیں وہ علم باطنی رکھنے والے لوگ ہیں، اور وہ تصوف والے لوگ ہیں، اور ان کے جو سب سے پہلے سرتاج ہیں وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو صوفیاء ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کس چیز کا علم وہ بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یہ سورہ حجر ہے 14واں پارہ آیت نمبر 16 یعنی آیت نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا۔ تو یہ جو بروج کا علم ہے، اس علم کے اندر ساری کائنات کی تمام تر چیزیں موجود ہیں۔ اور بروج کا علم سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاروں کا علم ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو 7 سیارے ہیں یا جتنے بھی سیارے ہیں وہ آپ کے انسان کے اپنے اندر ہیں، اور وہ 7 لطائف ہیں۔ اگر انسان ان کے اندر غور اور فکر کر لے تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، پہچان، محبت اور نور عطا ہو جاتا ہے۔ پھر اسے عبادت میں لگن مل جاتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے اندر کیف و سرور عطا ہوتے ہیں۔ اسی باطن کے علم کی اور باطن کے سنوارنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا سورۃ الماعون کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں کھڑے ہو کر بھی غافل ہیں۔
وہ بھولے ہوئے ہیں کہ وہ نماز میں ہیں، یعنی کہ وہ کسی اور طرف خیال ہے ان کا اور طرف ان کی توجہ ہے۔ مگر اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے بارے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کہ یہ سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے۔ تحقیق پا گئے وہ لوگ، یعنی فلاح پا گئے جو وہ لوگ جنہوں نے تزکیہ اختیار کیا، جن لوگوں نے پاک دامنی اختیار کی، جن لوگوں نے صفائے باطن کیا، جن لوگوں نے اپنے دل اور روح پر محنت کر کے اسے صاف کیا، وہ لوگ فلاح پا گئے۔ الذین هم عن صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اور محبت اور کیف اور پھر رونا اور آنسو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر زار و قطار روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لیتے ہیں۔ تو پتہ چلا ان آیات طیبات سے کہ باطنی علم تصوف کا علم ہے جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ جس کے پاس باطنی علم ہو وہ تمام چیزوں سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اعلیٰ تھے اور وہ فرشتوں کے مسجود بنے، فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا۔ اسی طرح تب جب سے یہ صوفی ازم ہے اور تب سے تصوف ہے، تو جب بھی صوفی کسی نے اپنی روحانیت اور باطنی علوم پر محنت کی اور وہ علوم حاصل کیے اور ان پر بہت زیادہ وقت لگایا، تو اس کے بعد رب کائنات نے اسے دیگر مخلوقات کے اندر ممتاز اور بلند مرتبہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی صدیاں گزر گئیں مگر آج ہم ان کے ساتھ والہانہ محبت کرتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ اپنے باطن پر اور تصوف پر زیادہ محنت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دیا۔ حضرت داتا گنج بخش سیدنا عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد کے اندر، حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یوں ہی بہت سارے تمام اولیاء کرام جنہوں نے باطنی علوم پر زیادہ محنت کی اور چیزوں کے حقائق کو جان لیا، تو وہ صوفی بھی بنے اور پھر دیگر مخلوقات اور دیگر انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ان اللہ والوں کی اور باطنی علوم رکھنے والوں کی محبت کو ڈال دیا۔ لوگ نہ صرف ان کی زندگی میں ان کی طرف جاتے رہے بلکہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگ ان کے مزار پر جاتے ہیں، لوگ ان کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں، لوگ ان کا عرس مناتے ہیں، لوگ روحانی طور پر ان کے جو فیوزات ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صوفی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھے، اور جس کے پاس باطنی، کیونکہ ان کے پاس باطنی علم تھا، تو جس کے پاس باطنی علم ہو وہ دوسری مخلوقات سے ممتاز اور اعلیٰ درجے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور آج کے زمانے میں بھی جس کے پاس حقیقی معنوں میں باطنی علم ہوگا اور وہ باطنی علوم اور اپنے بزرگوں کا باقاعدہ طور پر ان کے علوم کا امین ہوگا، تو وہی تمام مخلوقات اور دیگر جو انسان ہیں ان سے زیادہ عزت اور عظمت والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سچے اولیاء کی دل سے عزت کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ باطنی علوم کے وارث ہوتے ہیں۔ اس پر اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے مگر میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔